جس قسم کے مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف کے جلسوں میں دیکھے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، یہ مینیفیسٹو جو آپ لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کی عوام کو سچے منشور سے نواز دو، یہ خالی محض ایک کتابچہ نہیں ہے، یہ ایک کمپائلیشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایک پیج پہ، ایک ایک لفظ پہ وہ عہد نامہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام سے کیا ہے اور اہداف کے ساتھ ہے۔ ہمیں ایکسپیرینس بھی ہے 2013 میں مہنگائی کا جو عالم تھا، دہشت گردی کا جو عالم تھا، لوڈ شیڈنگ کا جو عالم تھا، ملک کے اندر بے روزگاری کا جو عالم تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب محمد نواز شریف نے 2013 میں پاکستان کی عوام کے ووٹ سے گورنمنٹ بنائی تو اس وقت کے جو حالات تھے اور 2017 میں جب ان کو نکالا گیا تو حالات بالکل برعکس تھے۔ مہنگائی 2.4%، 3.4% پر تھی۔ ملک کے اندر سی پیک آ چکا تھا، ایک ڈیولپمنٹ کا سرج تھا، موٹر ویز بنی، سڑکیں بنی، میس ٹرانزٹ بنے، ہسپتال بنے، اسکول بنے، دہشت گردی ختم ہوئی، 14,000 میگا واٹ بجلی بن کر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، ایک ترقی، ایک خوشحالی کی طرف پاکستان، ایک گڈ فیل فیکٹر جو تھا اس کے سینٹیمنٹ کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ اور یہی تب 2013 میں بھی عہد نامہ تھا، مینیفیسٹو تھا، اور اس کا 2018 میں ایک اکاؤنٹیبلٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے خود کی، جب وہ دوسرا مینیفیسٹو 18 کا دینے جا رہے تھے، اس میں درج پرفارمنس تھی۔ اور اب جو یہ مینیفیسٹو دیا ہے، یہ منشور جو پاکستان کی عوام کو دیا ہے، یہ جو عہد نامہ دیا ہے، اس کے اندر بھی جو 22 ماہ کی، جس میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جب وہ وزیر اعظم تھے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ دیوالیہ تو یہ کر چکے تھے، اور جب شہباز شریف صاحب بچا رہے تھے تب بھی IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ اپنا اگریمنٹ آگے نہ کریں، کیونکہ ان کی ذات، ان کی سیاست پاکستان سے آگے تھی۔ میں تو گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا سب سے بڑا مینیفیسٹو میں اکنامک ویژن ہے، میں یہ باتیں پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے، مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور عوام نے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، اس نے فیصلہ کرنا ہے اس جماعت کے لیے جس کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اور ہر شعبے کو دیکھیں، اس منشور کے اندر آپ ہر شعبے کو دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے کہ جس وقت لوگ دھرنے دے رہے تھے، جس وقت لوگ گالی دے رہے تھے، PTV پر حملہ کر رہے تھے، پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے، ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف ملک میں بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی ختم کر رہا تھا، ملک کے اندر موٹر ویز بنا رہا تھا، ملک کے اندر سڑکوں کا جال بنا رہا تھا، اسکول بنا رہا تھا، ہسپتال بنا رہا تھا، دہشت گردی کو ختم کر رہا تھا، اور سی پیک کے منصوبے چل رہے تھے، بجلی بن رہی تھی، خوشحالی آ رہی تھی، ترقی آ رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، کسان خوشحال تھا، اساتذہ خوشحال تھے، ایک پورا فیل گڈ فیکٹر تھا۔ اور یہ آپ کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں 8 فروری کو، تو آپ نے مسلم لیگ نون کی کیمپین بھی دیکھی ہوگی، ایک یونائٹڈ فرنٹ کی بات کرتی ہے کہ سب نے مل کر ایک ایسے شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جس نے ہمیشہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لائی ہے، اس کے پیچھے قوم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے، چاہے وہ سستی بجلی ہو، چاہے وہ سستی گیس ہو، چاہے وہ سستی کھاد ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہو، چاہے وہ دانش سکول ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک طرف وعدہ تھا 300 ڈیم کا خیبر پختونخوا میں، وہاں تو ڈیم پھول بنا کر چلے گئے، اور یہاں وعدہ کیا بجلی بنانے کا، تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بجلی بنائی۔ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ کے سامنے ہے، کرپشن انڈیکس کی، کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کا انڈیکس 140 سے 117 پر گیا۔ 4 سال میں جو لوگ چور کہتے تھے ان کے دور میں کرپشن انڈیکس جو تھا وہ 117 سے دوبارہ 140 پر آیا۔ 22 ماہ میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وہی انڈیکس 140 سے دوبارہ 133 پر گیا۔ یہ کرپشن کا آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ چور چور کے نعرے لائے واحد جماعت ہے جس نے 3 نسلوں کا حساب دیا ہے۔
واحد لیڈر ہے جس نے پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے نہ 9 مئی جیسے واقعات کیے جب جواب پوچھا گیا، جب حساب مانگا گیا، نہ انتشار پھیلایا، نہ ججوں کو گالی دی، نہ پولیس والوں کے سر پھاڑے، نہ رینجرز کے سر پھاڑے، 200 سے زائد پیشیاں نیب میں بھگتیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پرفارمنس کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے دہشت گردی ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنے کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہوا۔ اسی طرح پنجاب میں بجلی کے منصوبے لگے، میس ٹرانسپورٹ لگی، میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کا اضافہ ہوا، اسکول بنے، ہسپتال بنے۔ تو واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے۔ اگر آگے سے گالی آئی ہے تو اس کو پاکستان کی خدمت میں کنورٹ کیا، نہ نعرے لگائے جھوٹے، نہ وعدے کیے جھوٹے، ہمیشہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ اسی طرح اہداف ہم نے اپنے منشور میں دیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں پہلے سال محنت کر کے، کوشش کر کے، اکنامک ویژن کے ذریعے نواز شریف کے سنگل ڈیجٹ کے اوپر مہنگائی کو لے کر آئیں گے، اور جو اس وقت 35-40% پہ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائیں گے۔ ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم یہ خالی وعدہ نہیں کر رہے، اس وعدے کی تکمیل ہم نے 2013 میں بھی کی تھی، 14 میں بھی کی تھی، 15 میں بھی کی تھی، 16 میں بھی کی تھی، 17 میں بھی کی تھی اور 18 میں بھی کی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے یہ جو اہداف ہے کہ ہم خالی نعرے نہیں لگائے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، ہم نے 1 کروڑ نوکری دینے کا اس کے اندر، اس منشور کے اندر بندوبست کر کے وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح گروتھ لیڈ انویسٹمنٹس کے ذریعے پاکستان میں ترقی آئے گی، جس کے سے نوجوان کا روزگار بڑھے گا۔ اس کے اندر کسان کی خوشحالی، چھوٹے کسانوں کے لیے جو بغیر بلا سود قرضے ہیں اس کا وعدہ کیا ہے، سولر ٹیوب ویلز کا وعدہ کیا ہے، اسمارٹ ایگریکلچر کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کے اندر جو پاکستان کو موسمی تبدیلی کے ساتھ خطرات ہیں، کلائمیٹ چینج، واحد جماعت ہے جس نے پورا مفصل کمپلیٹ پلان دیا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسموگ فری کریں گے، پولوشن فری کریں گے، ایئر کوالٹی، فارسٹ پروگرام، ویٹ لینڈز پروگرام، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو یہ ایک مفصل جامع اور ولنریبل کمیونٹی جو غریب عوام ہے اس کو کیسے موسمی جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں ان سے ہم ان کو سنبھالا دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاپولیشن کے ہر گھر کی جو ویل بینگ ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کا بھی منشور دیا ہے۔ تعلیم اور صحت کا ایک مفصل منشور ہے، ویمن امپاورمنٹ، خواتین کا ایک مفصل منشور ہے۔ اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک شعبہ ہے جس میں واٹر مینجمنٹ، انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ، اس کا ایک مفصل پلان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح جو ٹریڈ، کامرس، انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ اکانومی ہے اس کو کیسے ٹریڈ کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھا کر کیسے ہم اکانومی کو بہتر کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، نوجوانوں کو مواقع دیں گے جاب اپرچونٹیز کے، اس کے ذریعے ہم یہ نوجوانوں کی نوکریوں کا بندوبست کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو مائنورٹیز ہیں جو ان کے لیے کس طرح ہم نے ایک یونٹی اور ڈائیورسٹی کا کہ کیسے جو ان کو خدشات ہیں اس کا قانون سازی کے ذریعے کیسے ہم اس کا بھی ہم نے پورا پروگرام اس کے اندر دیا ہے کہ جو خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد ہے اس کو کس طرح قانون کے دائرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دے کر اس کا کیسے انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اقلیتوں کے قومی مشن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں اوورسیز کا بھی کمیشن تھا، اقلیتوں کا بھی کمیشن تھا، کس طرح اس کو پورے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے لیے پاسبل کیا جائے گا اور یقینی بنایا جائے گا۔ اسی طرح جو ڈیسیجن میکنگ ہے، جو فیصلہ سازی ہے، اس میں کس طرح ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے، وہ بھی اس کے اندر مفصل پلان ہے۔ پاپولیشن کا میں آپ کو آلریڈی ویل بینگ آف ہاؤس ہولڈ اس کا کیسے انتظام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح پاپولیشن سینٹرز اور جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے اس کو کس طرح معقول سطح پر کم کر کے تاکہ پورے ایک گھرانے کا جو اکنامک سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پھر تعلیم اور صحت کا ایک مفصل، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ٹرشری ایجوکیشن ہو، کہ ہر ڈویژن کے اندر دانش سکول بنے گا پورے پاکستان کے اندر، جو کہ پنجاب ایک ماڈل ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے دانش سکول بنائے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ایک مفصل پلان ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جس نے ان کے لیے نعرے نہیں خالی لگائے بلکہ ہمیشہ ان کے ووٹ کے حق کے لیے، اور ہم اب اس پارلیمنٹ کے اندر ان کو
جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی نمائندگی یقینی بنانے جا رہے ہیں. ہم خالی ان کو ووٹ کا حق نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ان کی خدمات کے مطابق ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو آواز دے رہے ہیں, ان کو ترجمانی دے رہے ہیں اور ان کی نمائندگی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. اسی طرح صوبائی لیول کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے, ان کے پراپرٹی کے مسائل کے لیے, جو ان کو این او سیز دینے میں ان کو تمام کو ڈیجیٹل اور ای ڈیجیٹل جو فیسلٹی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کو یہ فیسلٹی دی جائے. جائیداد سے متعلق مسائل جیسے میں نے آپ کو کہا, تنازعات جو ایک ڈسپیوٹ ہے جو بیچاروں کو یہاں ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے اس کو ڈیجیٹلی کیسے اس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. پاسپورٹ اور نادرا کو کس طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو جو ہمارے باہر ایمبسیز ہیں وہاں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ان کی لیگل اسسٹنس کے لیے وہاں یقینی بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو وہاں کا پروگرام ہے. پھر قومی بچت سکیمز کے اندر ان کو جو فیسلٹی ہے وہ دی جا رہی ہے. پھر جو ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے جس کے اندر اوورسیز کے لیے شہر آباد کیے جائیں گے فل فیسلٹیز کے ساتھ, وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی بات پہلے کر لی ہے. پھر ون ونڈو سرمایہ کاری, ایک اگر انویسٹمنٹ کوئی اوورسی پاکستانی کرنا چاہتا ہے اس کی ون ونڈو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ان کو دینے کے لیے. پھر پبلک سیکٹر ہاؤسنگ اسکیموں میں 10% کوٹا اور 5% کی رعایت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یقینی بنائی جا رہی ہے. اسی طرح آن لائن بائیو میٹرک تصدیق اینڈ ٹو اینڈ سروس ڈیجیٹل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سٹارٹ اپس اور کاروباری منصوبوں کے لیے جو اوورسیز پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس منشور کے اندر. اور انشاءاللہ یہ خالی وعدہ نہیں کیا جا رہا, یہ نواز شریف صاحب ہر اس وعدے کی طرح مکمل کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا, اور وہ آپ اس کی گواہی آج پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے دے رہے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب تھے دہشت گردی کا خاتمہ دے رہا ہے. جو میس ٹرانزٹ آپ پورے پنجاب میں دیکھتے ہیں, اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اور پنجاب کے تمام علاقوں میں دیکھتے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں. ہر منصوبے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی مہر ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں اس کے اندر ایک محفوظ پاکستان کا جو پورا پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک خوددار اور خود مختار, ہم 25,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے, تاریخی قرضہ. ہم نے آئی ایم ایف کو نواز شریف نے خدا حافظ کہہ کے پاکستان کی معیشت کو استحکام دیا تھا اور پاکستان کی معیشت کو خود مختار بنایا تھا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح پاکستان کو بھی دہشت گردی سے پاک کر کر محفوظ کریں گے, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر کر خوددار اور خود مختار معیشت بنائیں گے تاکہ ہر پاکستانی اور پاکستانی پاسپورٹ کا اور پاکستانی کی پوری دنیا میں عزت ہو, جیسے پہلے 2013 سے 18 تک کی تھی. جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک مفصل پلان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میڈیا کے اور میڈیا ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے جو پہلا بل بھی آیا تھا جو پارلیمنٹ میں تھا اور اس کو جو پاس ہوا, اور اس کے بعد ایک کمیشن کا قیام ہے جو کہ میڈیا ورکرز کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کی جو قانون سازی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہیلتھ انشورنس, 22 ماہ کے بہت مختصر عرصے میں میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کام شروع ہوا تھا, اور جو شہید ہو جاتے ہیں لائن آف ڈیوٹی کے اندر ان کی لائف انشورنس کا بندوبست کیا گیا تھا. پورے پاکستان میں انشور کریں گے کہ جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو میڈیا سے منسلک لوگ ہیں, ان کی ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کے لیے فنڈ آلریڈی مختص کر کے سٹارٹ کر دیا گیا تھا اسٹیٹ لائف کے ساتھ, اور اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلایا جائے گا. اسی طرح فلم انڈسٹری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد حکومت ہے, وہ واحد جماعت ہے جس نے پورے پاکستان میں اس وقت جو فلم انڈسٹری ہے, جو انکم فرام فلم انڈسٹری ہے, اس کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جہاں فلم میکنگ جو ہے وہ اس وقت بالکل کمپلیٹلی اینڈ ٹو اینڈ پوری سپلائی چین زیرو ٹیکس کے اوپر ہے, چاہے وہ پاکستان کے سینماز ہوں, چاہے وہ پاکستانی فلم کی انکم ہو, اور واحد ملک ہے جہاں فلم میکنگ کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا درجہ دیا گیا ہے. اس لیے یہ فلم میکرز کے لیے, ایکٹرز کے لیے, جو ینگ فلم آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, اور یہ وعدہ نہیں ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہے.
2017 میں یہ کام شروع ہوا تھا, 18 میں بجٹ میں ڈال کے گئے تھے, اور اس کے بعد زیرو ٹیکسیشن پالیسی, یہ جو 22 ماہ کی حکومت 16 ماہ کی حکومت تھی, اس کے اندر ہم یہ بجٹ بھی مختص کر کے گئے تھے. ینگ فلم میکرز کے لیے 2 بلین کا فنڈز بھی دے کر گئے تھے, جو کہ گرانٹ ہے, جو لون نہیں ہے, اور اسی کو یقینی بنانے کے لیے تاکہ پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے, پاکستان کی جو فلم میکنگ انڈسٹری ہے, پاکستان کا جو مثبت امیج ہے وہ پوری دنیا میں جا سکے اور اپرچونٹی مل سکے فلم میکرز کو اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے. اور اسی طرح جو لیبر ہے, یہ منشور مزدوروں کے لیے ایک عہد نامہ ہے جس کے اندر نئی لیبر پالیسی کا آغاز, جس میں ان کا ہیلتھ کارڈ, جس میں ان کا وظائف ان کے بچوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, ایجوکیشن کارڈ, اور جو کم سے کم اجرت ہے اس میں بھی اضافہ کہ وہ ہمیشہ مہنگائی کی شرح سے جو انکریز ان ویجز ہے وہ زیادہ رہے. اسی طرح ڈیجیٹل جو بینکنگ سسٹم ہے فار لیبر کمیونٹی, کہ وہ تمام جو ایزی پیسہ کے ذریعے ان کی پوری ٹرانزیکشن ہو, ایک ڈیجیٹل طریقہ کے ذریعے ہو, سمارٹ طریقے کے ذریعے ہو. اسی طرح ٹورزم کے لیے ایک مفصل پلان ہے اس کے اندر. سیاحت کے لیے آپ سب لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, ٹورزم پاکستان کے اندر ہمارے نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ایک پورا جو سیاحت کا انتظام ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے میں نے آپ سے ٹریڈ اور ایکسپورٹس انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ گروتھ لیڈ اکانومی کے اوپر میں نے آپ سے بات کی ہے. اس کے اہداف بھی موجود ہیں کہ سالانہ برآمدات میں $60 ارب کا اضافہ جو ہے وہ اس منشور میں ہم نے وعدہ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے کیا بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے. اسی طرح جو داخلی ٹیکسز ہیں اس سے استثنا کس طرح ایکسپورٹس کو دی جا رہی ہے, پاکستانی مصنوعات کے لیے منڈیاں جو انٹرنیشنل ہیں ان کے جو SOPs ہیں, کوالٹی اشورنسز, اس کے اکارڈنگلی کس طرح تجارت اور ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس طرح خام مال کی جو درآمدی ہے اس کی ڈیوٹیز میں کمی کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو تیار شدہ مال ہوتا ہے اس کی برآمدات اور ڈیوٹیز میں کس طرح استثنا دی جا رہی ہے, وہ جو کہ را مٹیریل ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بن کر مکمل ہو کر ایکسپورٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح کیسے ڈیوٹی. اسی طرح تجارت دوست جو کسٹمز کا طریقہ ہے جو ہم نے ٹریڈ